أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 11ویں پارے کا 11واں رکوع ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 57 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی، یعنی قرآن مجید. وشفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کی تمام بیماریوں کی شفا ہے اس میں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے عرض کی کہ حضور میرے گلے میں درد ہے، فرمایا قرآن کی تلاوت کرو. کسی نے کہا سینے میں درد ہے، فرمایا قرآن کی تلاوت کرو. جس بیماری کا کسی نے ذکر کیا آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ قرآن کریم تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کریم ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. اس میں صراط مستقیم کی رہنمائی موجود ہے، اور جو صراط مستقیم پر چلے گا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں مل جانا اور قرآن کریم کا مل جانا، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. فَلْيَفْرَحُوا، لہٰذا خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہیں قرآن عطا کیا، خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنے محبوب کا امتی بنایا. آپ کا امتی بننا اور قرآن کریم کا مل جانا ہوا خیر مما یجمعون، جو تم جمع کرتے ہو اس سب سے بہتر ہے. دنیا کی جائیداد سے، دولت سے، عہدوں سے، منصب سے، کرسیوں سے قرآن کریم بڑی دولت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ بہت بڑی دولت ہے. بعض لوگ اس آیت کو پڑھ کر کہ جی اللہ نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جاؤ، وہ اس کا مطلب کرتے ہیں خوشیاں مناؤ. اب خوشیاں منانے کا کیا، اپنی مرضی کرو، بلڈنگیں سجاؤ، درخت سجاؤ، بازار سجاؤ، انڈین گانے لگاؤ، ڈیک لگاؤ، پہاڑیاں بناؤ، جلوس نکالو، وہ اس کو سمجھ رہے ہیں. اور بھائی اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا، تم خوش ہو جاؤ اس بات پر. تو ہر مسلمان خوش ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے اپنے محبوب کو امتی بنایا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے قرآن کی دولت دی ہے. اب خوش ہونے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کو پڑھو، اس پہ عمل کرو اور اللہ کے محبوب نبی کی سنت پر چلو، یہ مقصد ہے. نہ قرآن پڑھیں، نہ نبی کی سنت پر عمل کریں اور ڈھول بجائیں، ڈانس کریں، یہ خوشی ہوگی؟ یہ طریقہ بالکل غلط ہے. اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ ان سے پوچھئے تمہارا کیا خیال ہے
اللہ تعالیٰ جو تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے اور اس رزق میں تم اپنی مرضی سے حرام اور حلال قرار دیتے ہو کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ بول رہے ہو؟ حرام وہ ہوگا جو اللہ فرمائیں گے، لوگوں کے کہنے سے حرام نہیں بنے گا، نہ لوگوں کے کہنے سے حلال ہوگا۔ اس لیے رزق اللہ نے دیا، رازق اللہ ہے، تو اس رزق میں سے کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، جو لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں ان کا قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہاں کیا جواب دیں گے رب کو؟ اللہ نے ایک چیز کو حرام نہیں کہا اور یہ لوگ حرام کہہ رہے ہیں، تو قیامت کے دن کیا بنے گا؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اللہ نے جو علم دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچنا چاہیے، لیکن لوگ ناشکرے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وما تکون فی شأن، آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں، یعنی آپ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، اور جو بھی آپ قرآن کریم تلاوت کر رہے ہوں یا کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، الا کنا علیکم شہودا، اللہ فرماتے ہیں ہم وہاں موجود ہوتے ہیں، آپ کے ہر عمل کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وما یعزب عن ربک، اور تیرے رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ ذرے کے برابر، نہ ذرے سے چھوٹی نہ ذرے سے بڑی، کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ تو جب ہر چیز اللہ کے علم میں ہے تو پھر یہ بھی تو اللہ کے علم میں ہے نا کہ ہم کیا چیزیں حلال بنا رہے ہیں کیا حرام بنا رہے ہیں، اپنی مرضی کر رہے ہیں ہم۔ جو اپنی مرضی کرے گا وہ ناکام ہوگا، جو اللہ کی مرضی پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ تو آخرت کا ڈر ہوتا ہے نہ دنیا چھوڑنے کا غم ہوتا ہے، وہ تو دنیا خوشی خوشی چھوڑتے ہیں کہ اچھا ہے ہم دنیا سے جائیں، آخرت میں رب سے ملاقات ہوگی، اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی، صحابہ سے ملاقات ہوگی، وہ تو خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے ولیوں کو کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ اللہ کے ولی ہیں کون؟ یہ بھی قرآن نے بتا دیا۔ جو ہم سمجھتے ہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، بال الجھے ہوئے ہوں، داڑھی نہ ہو، اگر ہو تو سنواری ہوئی نہ ہو، میل کچیل ان پہ لگا ہوا ہو، ننگے دھڑنگے پھر رہے ہوں، کہتے بڑا ولی ہے۔ نہیں، اسے ولی نہیں کہتے، یہ ڈرامے باز لوگ ہیں، اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا، جو ایمان والا ہوگا، یعنی جس کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے اللہ کے ولی کے لیے، اس کا عقیدہ صحیح ہو، جو اپنے مریدوں کو یہ کہے میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں تم بھی اللہ سے مانگو، وہ ولی ہوگا۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ولی کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ متقی ہوگا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہوگا۔ تو یہ دو نشانیاں ہیں ولی کی، عقیدہ صحیح ہوگا اور متقی ہوگا، گناہوں سے بچنے والا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان اللہ کے ولیوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خوشخبریاں ہیں، دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ دنیا میں بھی اللہ ان سے راضی ہے، آخرت میں بھی اللہ ان سے راضی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں۔
یعنی جو فیصلے اللہ نے ولیوں کے لیے کیے ہیں تم ولی بن جاؤ، تمہارے حق میں بھی وہی کچھ ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے کہ پہلے لوگوں کے لیے کچھ اور تھا، تمہارے لیے کچھ اور ہے۔ تمام صحابہ ولی ہیں، بلکہ بعد والے ولی سارے جمع ہو جائیں ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تمام صحابہ ولی، ان کے بعد جو ولی گزرے یا ولی موجود ہیں، جو عبادتیں اور محنتیں انہوں نے کی، اگر ہم کریں گے ہم بھی اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان اللہ کا ولی بن جائے، اللہ کا دوست بن جائے، اور جو اللہ کا ولی بنے گا، اللہ کا دوست بنے گا، جنت میں جائے گا۔ اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، آپ غمزدہ نہ ہوں کہ لوگ یوں کہتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب نبی سے فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی، پریشان نہیں ہونا۔ ہمیں بھی سبق دیا جا رہا ہے۔ لوگ تو اللہ کو معاف نہیں کرتے، اللہ کے رسولوں کو معاف نہیں کرتے، لوگ تو صحابہ کو معاف نہیں کرتے، تو ہم کیا چیزیں؟ اگر لوگ ہمارے خلاف باتیں کریں گے، فلاں مولوی ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، یہ مولوی یوں ہوتے ہیں، یہ مولوی یوں ہوتے ہیں، کرنے دو باتیں۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اس اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی باتوں کی وجہ سے تم پریشان نہ ہونا۔ کیوں؟ ان کی باتیں آپ کی عزت میں کمی نہیں کر سکتی، کیونکہ ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جس کو چاہے عزت عطا کرے۔ کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں اچھا سمجھتے اس کو، تو نہ سمجھ، لیکن اس کی عزت میں تو کمی نہیں آ سکی، اللہ خوب عزتیں دے رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مولوی فضل الرحمان کو اچھا نہیں سمجھتے، باقی علماء کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تیرے نہ سمجھنے سے کیا ہے؟ اللہ تو دن بدن اس کی عزت میں اضافہ کر رہا ہے، اس کی عزتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ لہٰذا لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ صحیح راستے پہ چلنے والے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے والے ہوں، دنیا جو مرضی کہتی رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ الا سنو ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی اللہ کی ہے، آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی اللہ کی ہے۔ تو مخلوق تو ساری اللہ کی ہے۔ تو جو اللہ کو راضی کرے گا، اللہ اپنی مخلوق کے دل میں اس کی محبت بٹھا دے گا، اس کی عزت عطا کر دے گا۔ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، اللہ کے علاوہ جن بتوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، وہ صرف اپنے خیالات پہ چل رہے ہیں، دلیل نہیں ہے ان کے پاس، بس خیالات ہیں۔ میرے خیال میں یوں آتا ہے کہ جی اللہ سب سے بڑا خدا ہے، یہ ہمارے بت چھوٹے ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دیے ہوئے ہیں، میرا خیال یہ ہے۔ اللہ کہتا ہے خیالات کے پیچھے چل رہے ہو نا، دلیل تو نہیں ہے تمہارے پاس۔ نہ اللہ کی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ شرک جائز ہے، نہ کسی نبی نے کہا کہ شرک جائز ہے، تو ناجائز کام کیوں کر رہے ہو؟ هو الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، لتسکنوا فیہ، تاکہ رات میں تم سکون حاصل کرو۔ سارے دن کا تھکا ہارا رات کو لیٹتا ہے، اللہ ساری تھکاوٹ دور کر دیتا ہے۔ تو رات کو سکون کی چیز اللہ نے بنایا۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، دن کو روشن اللہ نے بنایا ہے۔ دن میں روشنی ہوتی ہے، ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، کاروبار کرو، یہ اللہ نے بنایا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، رات اور دن میں اگر کوئی غور کرے گا تو اسے اللہ کی قدرت کی نشانیاں سمجھ میں آئیں گی۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، کافر کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، جس طرح یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔
یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، سبحانہ، اللہ اس عیب سے پاک ہے، کیونکہ اولاد اپنے ماں باپ کے جسم کا حصہ ہوتی ہے، اللہ کا تو جسم ہی نہیں، تو پھر اولاد کہاں سے ہو گئی؟ اللہ جسم سے پاک ہے، اور اولاد نہ ہونا یہ انسانوں کے لیے یہ کمزوری ہے، اللہ کے لیے کمزوری نہیں ہے۔ اللہ تو صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ تو کسی کا محتاج نہیں۔ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اولاد ہو جائے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، میرا کوئی نام لینے والا ہوگا، یہی کہتے ہیں نا۔ اللہ پہ تو بڑھاپا نہیں ہے، اللہ کو ضرورت ہی نہیں اولاد کی، اور کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، ساری کائنات اللہ کا نام لیتی ہے، تو اللہ تو محتاج نہیں ہے نا۔ سبحانہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں سب اللہ کا۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ ان عندکم من سلطان بہذا، اس بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کی اولاد ہے، اس بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ عیسائیوں سے پوچھو کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو باپ کوئی نہیں، اس لیے ہم نے کہا کہ خدا ان کا باپ ہے۔ اگر اسی وجہ سے تم نے خدا کا بیٹا کہنا ہے تو پھر آدم علیہ السلام کو کیوں نہیں کہتے؟ ان کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا، بغیر ماں کے پیدا ہوئے، تو انہیں کہہ لو خدا کا بیٹا، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ چاہے تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر دے جیسے آدم علیہ السلام، اللہ چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کر دے جیسے حضرت حوا، اللہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے جیسے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ تو اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ کی اولاد بن گئی ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ قل، اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنے والے کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو کافر جھوٹ بولتا ہے نا، کفر کرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، یا اللہ کو مانتا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس لیے نہ کافر جنت میں جائے گا نہ مشرک جنت میں جائے گا، کیونکہ فلاح کا معنی ہوتا ہے جنت میں جانا۔ حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف۔ کامیابی کون سی ہے؟ جنت میں جانا، یہ کامیابی ہے۔ تو جو اللہ پر جھوٹ بولے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یعنی جنت میں نہیں جا سکتا۔ متاع فی الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تو بڑی مختصر سی ہے، دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، کیا ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں، چند سانس ہیں، پتہ نہیں کب ختم ہو جائیں۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ان سب نے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ان کو سخت عذاب دیا جائے گا، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے۔ کافروں کو سخت عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ کیوں کفر کیا؟ کیوں اللہ کا انکار کیا؟ کیوں اللہ کا شریک ٹھہرایا؟ کیوں اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا؟ اس لیے کبھی اللہ کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کبھی اللہ پر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کبھی شرک نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ نے فرمایا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اپنے پاس سے کہہ دینا کہ اللہ نے یوں کہا ہے، حالانکہ وہ کہا نہیں ہوتا۔ بعض بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے یا کسی بزرگ کی کتاب میں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کریمہ، فارسی کتاب ہے، اس میں اشعار لکھے ہیں، مختلف عنوانات پر ہیں۔ اس میں تکبر کے بارے میں، شیطان کے بارے میں فرمایا، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر نے شیطان کو ایسا ذلیل کیا کہ ہمیشہ لعنت کی جیل میں قید ہو گیا، ہمیشہ لعنت برس رہی۔ اب ایک بابا جی جمعہ پڑھا رہے تھے، اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھتے تھے۔ میں قدرتی گلی سے گزر رہا تھا، اسپیکر کھلے تھے،
تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے اللہ فرماؤندہ ہے، اللہ فرماؤندہ ہے تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. بھی اللہ نے کہا ہے، یہ تو شیخ سعدی کا شعر ہے. اس لیے بات کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ نے کہی ہے کہ نہیں کہی. جو بات میں نبی کی طرف منسوب کر رہا ہوں نبی نے کہی ہے یا نہیں کہی. ایسا نہ ہو کہ میں جھوٹ بول دوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ بولے گا وہ پکا جہنمی ہے. نبی نے نہیں کہا اور کہتا ہے نبی نے کہا ہے، پکا جہنمی. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی بات اس وقت تک نہ کہیں جب تک تصدیق نہ ہو، کنفرم نہ ہو کہ واقعی قرآن میں ایسا ہے یا حدیث میں ایسا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما. بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما. حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما. آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما. اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.